السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں ہرمس الحرامسا کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ ہرموز کا معنی ہے تجربے کار، مضبوط رائے والا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ حافظ ابن کثیر نے ان کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے: پورا قد و قامت، خوبصورت، خوبرو، گھنی داڑھی، عمدہ اوصاف کے مالک، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، چلتے ہوئے نظر نیچی، انتہائی فکر و غوص کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک، باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی۔ علم انصاب کے اکثر علماء کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہیں۔ آدم اور شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے انہیں نبوت کا شرف حاصل ہوا، اس لیے وہ لوگوں کو احکام الہی کی طرف بلاتے رہتے تھے۔ جب ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کیں اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے نبی ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے جہاد کیا۔ قرآن پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر 2 مقام پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور اے نبی اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجیے، یہ صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 85 اور 86۔ سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت یوں فرمایا ہے: اس مقدس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ پر اٹھا لیا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ہلال بن یساف سے بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری موجودگی میں کعب احبار سے فرمایا، ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا۔ کعب نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس طرح ان کی نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجیے تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا۔ چوتھے آسمان پر اسے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے۔ اس نے ملک الموت سے اس معاملے میں بات کی جو ادریس علیہ السلام نے کہی۔ ملک الموت نے فرمایا: ادریس علیہ السلام ہے کہاں؟ اس نے کہا: وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا: تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں دل میں کہہ رہا تھا وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ الیاس اور ادریس علیہ السلام ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں۔ اس کی تائید میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی معراج کی حدیث پیش کی جاتی ہے، جس میں مذکور ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا تھا: نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے قلم سے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی قلم کے موجد تھے۔ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے
اور آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 308 سال تھی۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔